ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو اسلام ہمارے دین کی روح قبلہ پروفیسر صاحب نے بڑے ہی سادہ سے الفاظ میں، لیکن ایک ایک جملہ جو ہے، ایک ایک لفظ جو ہے، وہ اپنے اندر وہ سچائی رکھتا ہے جو میرے اللہ تعالیٰ نے، ہم سب کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا فرمائے. اتنا خوبصورت وہ دور ہوگا جب تمام صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تشریف فرما ہوں گے، اور یہی وہ درس، یہی درس جس نے آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب و دبدبہ، عدل کا انصاف، عدل کا نظام آج جن ممالک میں رائج ہے، وہاں پہ آپ کو کوئی منگتا نظر نہیں ہوگا، منگتا نظر نہیں آئے گا، وہاں پہ جھوٹ بولنے والا نظر نہیں آئے گا، وہاں پہ چیزوں میں ملاوٹ کرنے والا نظر نہیں آئے گا، وہاں پہ کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والا نہیں ملے گا. حقوق العباد جس کی ہم روح کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنی بیوی کو، جو ہمارا معاشرہ، اس نے ہمیں کیا دیا؟ اس نے دیا کہ ہماری بیوی جو ہماری وہ جھوٹی ہے، لیکن ہمارے دین نے کیا حق دیا ہے بیوی کو کہ بیوی کو تم اپنے ذاتی کسی کام کے لیے بھی مجبور نہیں کر سکتے. حالانکہ یہ بھی نہیں تم کہہ سکتے کہ یہ میرے کپڑے تمہیں دھونے ہیں. وہ اگر اپنی خاوند کی اطاعت میں سب کچھ کر دے تو اس کا اجر، لیکن ہم بیوی کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح وہ غلام ہے. اس کی چھوٹی سی خطا پہ ہمارے منہ سے وہ الفاظ نکلتے ہیں جو یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہوگی. انصاف، ایک گھر کا جو سربراہ ہے اس کو اگر انصاف نہیں کرتا تو وہ گناہگار ٹھہرا. یہ کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر کی سربراہی عطا فرمائی ہے، اور تم سربراہ بن کے جو تمہارے ذمے حقوق ہیں جو تمہیں پورے کرنے ہیں، وہ تم اس کو تو نظر انداز کر رہا ہے. تو صرف اپنی جھوٹی شان کے لیے اپنی زبان سے سخت الفاظ نکالتا ہے.
کیا تجھے نہیں معلوم کہ یہ جو تیرا ہی یہ گلشن ہے؟ تیرا کام تو اس کی نگہبانی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ دولت عطا فرمائی ہے، نعمت عطا فرمائی، اس کی نگہبانی اس طرح سے کرو کہ کوئی بھی اس نگہبانی سے محروم نہ رہے. پھر دیکھو وہ گلشن جو ہے اس کے پھولوں کی کیسی مہکار نکلتی ہے، کیسی خوشبو آتی ہے. پھر وہ جو تربیت یافتہ ہو گئے تو ان میں یہ جو ہمارے رہنما ہیں، اللہ تعالیٰ ان جیسوں کو انعام کے طور پہ اس باغبان کو عطا فرمائے گا، پھر جس کی خوشبو ہے سو وسو پھیلے گی. کریا کریا اونچا اونچا پھیلے گی انشاءاللہ. تو پھر کیوں نہ انسان کا دل ایسے باغبان پہ جھوم اٹھے، کھل اٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اس پہ کرم کیا ہے. بے شک بے شک. تو بس میں یہی عرض کروں گا کہ یہ جو ہمارا ہم مسلمان کو ضرور ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن عمل سے ہمارا عمل جو ہے وہ نہیں ہے جو ہمارا دین کہتا ہے. ہم آج بھی اپنے مفاد کی خاطر اپنے بھائی کا گلا کاٹ رہے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ رہے ہیں. ہم انصاف نہیں کر پا رہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم سب کچھ جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ہمارے عمل میں کمی ہے. ایک مزدور آدمی جب رات کو اپنے خون پسینے کی کمائی لے کے آتا ہے تو وہ اس بات پہ تو مطمئن ہوتا ہے کہ یہ میں نے فرض پورا کیا ہے، میں محنت کی ہے، یہ جو میرے ذمے میرے اللہ نے لگایا ہوا ہے میں اس کو پورا کر رہا ہوں. تو وہ رات کو گہری نیند سو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کی جو گہری نیند، اس کو ایسی گہری نیند عطا فرمائے گا کہ اس کے تمام دن کی تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے. ایک شخص جو دوسرے ذرائع سے دولت کماتا ہے، اس گھر میں اے سی بھی لگے ہوئے، دولت کی بھی بڑی فراوانی ہے، لیکن اس کو نیند نہیں آتی. اسے وہ سلیپنگ پلز جو ہیں اس کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور وہ جو صبح بیدار ہوتا ہے تو اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ آج میں نے اپنی دولت میں کس کس کا حق مار کے میں نے اضافہ کرنا ہے. الیکشن آتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے اس کا کردار کیا ہے، کیریکٹر کیا ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھی سانو کوئی نہ کوئی یہ کام پی جانا
جی اسی کسی شریف آدمی نے ووٹ دیتا انہیں ساڈا کام کی کرنا. اتنے آ کے ساری سوچ بالکل ہی دین دے خلاف ہو جائے. اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ میں ہی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں، میں ہر چیز پہ قادر ہوں، میں ہی تمہارا خالق رازق مالک سب کچھ میں ہی ہوں، تو پھر ہمیں اس بات کو دل سے قبول کرنا چاہیے. جب تک اس بات پہ ہم دل سے ایمان نہیں لاتے تو پھر تو ہم یہی پریشانیوں میں مبتلا رہیں گے. پھر ہمیں سچے لیڈر کی ہمیشہ انتظار رہے گی کہ کوئی تو آئے، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی آئے، کوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور والا کوئی سلسلہ ہو جائے، کوئی اللہ تعالیٰ ایسا کرشمہ دکھا دے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت کو، جس کو اپنی حالت بدلنے کا نہ خیال ہو. نہیں بدلی بدلنے کا. تو یہ سب ہماری اپنی سوچ پہ ہے کہ ہمیں اگر معاشرے میں کوئی مقام حاصل کرنا ہے تو جو ہمارا دین کہتا ہے کہ ایک ہی صرف سچ کو اپنا لے، سچ کو اپنا لے تو آگے پھر سچوں سے ہی دوستی ملے گی، سچوں کی صحبتیں ملے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کا قرب بھی حاصل ہوگا. اللہ سچا ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور قرآن پاک سے محبت ہوگی کہ قرآن پاک سچا ہے. تو اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا ہے تو یہ کبھی نہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ فلاں کے پاس اتنے پیسے ہیں، میرے پاس رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ یہ اپنے دل میں توکل اختیار کر کے تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مدد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں ان ذرائع سے دیتا ہوں جو تمہارے وہم و گمان پہ نہیں ہوتے. اور ایسا ہی ہے، کبھی ہم اپنی جب زندگی کو غور سے دیکھتے ہیں، کوئی ایسا اچھا عمل انسان سے ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتا ہے، وہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے. ہمارے بہت سے یہاں دوست ہیں، قبلہ قاسم شاہ صاحب کا میں ذکر کرتا چلوں. یہ میں بات ایک کا نام لے کے ضرور اس لیے کرتا ہوں کہ یہ اس کی موجودگی کا تاثر دینے کے لیے کہ وہ موجود ہے، اس کی منہ پہ تعریف کروں. یہ صرف اس لیے کہ ہم اپنے تقوی کو کس طرح کرتے ہیں. جتنی دیر تک ہم اپنے فیملی کی ضروریات صدق کے دل سے نہیں پوری کریں گے، ان کا خیال نہیں رکھیں گے، تو پھر ہمیں وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات نہیں ملیں گے جس کا ہم دنیاوی طور پہ تصور کرتے ہیں. ملے گا اسی وقت جب ہم قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں، ہم اپنے منہ سے وعدہ نکال کے دوسرے کے منہ میں ڈالتے ہیں. تو یہ زندگی، اصل زندگی یہی ہے. کوئی ایسا کام، کوئی ایسی محبتیں چھوڑ کے چلے جائے
جس طرح آج بسم الشمسی صاحب کا ذکر ہوا، فقیری میں بادشاہی والی زندگی بسر کی. سبحان اللہ. کتنی پینشن لیتے ہوں گے؟ 10-15 ہزار. اپنی فیملی میں بھی خرچ کرنا اور کسی کی ضرورت کو بھی پوری کرنا. اس مکان میں رہنا جہاں پہ پسینہ، گرمیوں میں پسینہ ہی خشک نہیں ہوتا، پھر بھی اس گرمی کی اس حالت میں انہوں نے نعتیں لکھنی. سبحان اللہ. واہ واہ. کیا تھا یہ تھا توکل. بے شک. یہ تھا صبر کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دینا ہے نا، اس سے زیادہ مجھے ملے گا نہیں، بے شک. اور اس سے کم بھی نہیں ملے گا. بے شک. میرے لیے یہ کیا کم اعزاز ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو زندگی میں سانسیں دی ہیں، ان سانسوں کو میں اللہ کے ذکر سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنے کے سلسلے سے اپنے معطر کر رہا ہوں، اپنی خوبصورت زندگی گزار رہا ہوں. میں بجائے اس کے کسی کی ایپ جوئی کروں تو میں اس مالک کی تعریف میں کیوں نہ میں اس کا شکر ادا کروں کہ جس نے سارا کچھ کیا. تو زندگی کو مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا نظام اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہ کریں. یہ ایک میرا کسی سیاسی جماعت سے کبھی بھی تعلق نہیں رہا. ووٹ ضرور دیتے ہیں، وہ کاسٹ کرتے ہیں، وہ ایک امانت ہے، جو مجھے اس وقت اچھا لگے اس کو ہم دیتے ہیں. لیکن جو مجموعی ہمارا معاشرہ ہے نا، وہ اپنی اصل منزل سے اس لیے بھٹکتا ہے کہ وہ صرف چور اچکے ڈیرے داروں، جو اٹاؤٹ قسم کے لوگ ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں. تو پھر انہوں نے ہمارے لیے کیا کرنا، انہوں نے اپنے لیے ہی کرنا ہے نا. اب ایک عمران خان اکیلا ہے، اکیلا عمران خان ہے. وہ دیکھیں اس کی سٹرگل دیکھیں، یہ میں اس لیے بھی میرا تو تعلق ہے، اس کی سٹرگل دیکھیں کہ 25 سال قبل جب اس کے پاس شہرت بھی تھی، دولت بھی تھی، وہ باہر زندگی گزارا کرتا تھا. اس نے شادی بھی ایک یہودی عورت سے کی، لیکن مسلمان کر کے کی. اس نے جب طلاق بھی اس نے دی تو اس جذبے کے تحت دی کہ اس نے پاکستان میں آئی اور یہاں پہ اس کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یہ جو شریف خاندان ہے، انہوں نے کیا کیا نہیں بہتان لگائے، کیا کیا کچھ نہیں کیا. تو اس کو پھر واپس جانا پڑا، اور پھر جب طلاق کی نوبت آئی تو وہ جج جو تھا وہ رو پڑا. جب عمران خان نے کہا کہ میری اولاد کی جو پرورش ہے وہ میری جو بیوی اب نہیں رہی، اس کے سوا اور کوئی کر نہیں سکتا. پھر اس کے حصے میں اربوں ڈالر جو اس کو ملنے تھے، جج نے کہا کہ یہ تم لے لو. اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ نہیں لینے. ایک وقت ایسا آیا کہ جب یہ چانسلر تھا آکسفورڈ یونیورسٹی کا، تو اس وقت
انہوں نے کہا کہ کیا تم کتنا معاوضہ لینا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں معاوضہ نہیں لینا چاہتا، میرا ملک غریب ہے، وہاں سے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں آنے کا خواب بھی نہیں دے سکتے، تو آپ ہمارے لیے اس طرح کریں کہ ہمیں وہاں پہ وہ درجہ دے دیں تاکہ ہمارے ملک کے جو بچے ہیں وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ نمل یونیورسٹی، کینسر ہاسپٹل، جس کے بارے میں کوئی بھی بڑے سے بڑا اکانومسٹ، بڑے سے بڑا فیزیبلٹی بنانے والا، ہر جو اونچی سے اونچی سوچ رکھنے والا، وہ کہتا ہے یہ تو ایک دیوانے کا خواب ہے، یہ تو پورا ہی نہیں ہو سکتا۔ کینسر اسپتال بنا اب ایک نہیں، پشاور میں اور کراچی میں جو لاہور کا کینسر اسپتال اس سے ڈبل ہے، 2 گنا زیادہ۔ اور وہاں پہ کیا ہے، ڈسپلن کیا ہے؟ دیکھیں میں بات کرتا ہوں کہ اگر عمران خان کو کوئی کہے کہ وہاں پہ سفارش کرنی تو وہ نہیں کرتا، وہ خود بھی اگر جانا تو وہ اپنی لائن لگ کے جاتا ہے۔ اب المیہ کیا ہے؟ المیہ کیا ہے کہ کیونکہ 70 سال سے انہی لوگوں کا اس پاکستان پہ قبضہ رہا جن کا مقصد ہی، جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ وفاداریاں کر کے ان سے جائیدادیں لیں، اسلام کے ساتھ غداری کی، مسلمانوں کے ساتھ غداریاں کی، وہی قابض، اس قبضے کو، یہ قبضہ گروپ، یہ مافیا، یہ سب ہے۔ ہم بڑا رونا روتے ہیں کہ جی چینی مہنگی ہو گئی، اس کی کبھی وجہ کسی نے یہ جانی ہے کہ کیوں چینی مہنگی ہوئی؟ کہ یہ جو ہمارے حکمران تھے نا، یہ سب ملیں انہی کی ہیں، یہ سب ملیں انہی کی ہیں۔ جب عمران خان ان کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا ہے نا تو وہ کاروباری بند کر دیتے ہیں۔ اگر یہ خاندان اور رہ جاتا ہے یہاں پہ تو انہوں نے یہ جو گوشت وغیرہ تھے نا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ بھی انہی کے آپ کو اسٹال سے ملا کرنی تھی۔ ادارے انہوں نے تباہ کر دیے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق ان سے سہولتیں حاصل کر لی۔ اگر ایک ایماندار افسر کو یہ کہے کہ یہ ہمیں لائسنس دو تو وہ تو انکار کر دے گا، تو وہاں پہ انہوں نے اپنے بندہ ہی لے کے آنا نا۔ تو یہ 84 سے لے کر اوپر تک 70 سال میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ آج یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ عمران خان بے ایمانی کرتا ہے، یہ تو سب کہتے ہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کیونکہ اس نے بے ایمانی کی نہیں ہے۔ وہ آج پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہتا، وہ اپنے جو بنی گالا اس کی رہائش گاہ ہے اس میں رہتا ہے، اور اس کی زندگی کے بعض ایسے پہلو ہیں جو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اپنے نوکروں کے ساتھ جو پکا ہوا ہو وہ بھی کھا لیتا ہے، اور جو بنی گالا کے جو اس کے جو خوراک وغیرہ جو سارے وہ اپنی جیب سے ادا کرتا ہے، یہ نہیں۔ تو اب اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے جو ارد گرد ہیں، جو ماحول تھا، اس کو وہ لوگ لینے پڑے اس سوچ کی بنا پہ ایک مرتبہ میں حکومت میں تو آ جاؤں، چلو جو کچھ میں کر سکا وہ تو کر دوں۔ لیکن جب وہ حکومت میں آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو
کیا دال میں کالی پوری دال ہی کالی ہے، دال میں کالا نہیں، یہ پوری دال ہی کالی ہے. کس کو چھیڑوں، کس کو ہٹاؤں؟ جہانگیر ترین اس کا دوست، جس کے وہ ساتھی تھے، اب ان پہ بھی کیس چل رہے ہیں. اس نے کسی کو سپیئر نہیں کیا. کیوں نہیں سپیئر کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں 25 سال سے یہی نعرہ لگایا کرپشن ختم کرنی ہے. آج میں کرپٹ آدمی کا ساتھ دے دوں تو میری وہ 25 سال کی جو محنت تھی وہ کہاں گئی؟ اس نے ایک مرتبہ نہیں، اس نے کئی مرتبہ کہا کہ میں اسمبلی حکومت توڑ دوں گا. اس کو ضرورت نہیں، حکومت کی ضرورت نہیں، اس کو تو ضرورت ہے کہ وہ جو مشن ہے، جو ہر وقت ریاست مدینہ کی وہ بات کرتا ہے. یہ ریاست مدینہ میں تھا نا کہ یہ جو لنگر خانے بنے ہیں مسافروں کے لیے، جو باہر یہاں سے لاہور جا کے کرتے ہیں، وہ رات کو ہوٹل میں ٹھہرتے تھے یا کوئی کرائے کا مکان. اب ان کو کچھ پورے تو نہیں لیکن کچھ تو ایسے ہوں گے جن کو یہ فیسلٹی ملی ہے. تو یہ ابتدا ہے، اس میں ہمیں سب کو ساتھ دینا ہے. اچھے آدمی، کوئی بھی برے آدمی کی طرف مت جائیں. اچھے جب بھی وقت آئے اچھے آدمی کو سلیکٹ کریں اپنے ضمیر کے مطابق. وہ کامیاب ہو نہ ہو لیکن کم از کم ہم اس برائی سے تو بچ جائیں گے کہ ایک برے آدمی کو ووٹ دے کے پھر اس کا حساب بھی تو ہمیں روز محشر دینا ہے. وہ جو برا آدمی جب لوگوں کے حقوق غصب کرے گا، لوٹے گا، حسین پاک سے ووٹ ہی مانگا تھا یزید نے ووٹ ہی مانگا تھا. تو بس یہ ہمیں اپنی اصلاح، کوئی کسی کے کام نہیں آتا، کام اسی کی ذات آنی ہے. اپنی سمجھ درست رکھیں، اپنے آپ کو صحیح رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہوگا. بہت وقت آپ کا بھی لیا، سب کا. یہ چونکہ یہ بعض موضوع ایسے موضوع شروع ہو جاتے ہیں کہ پھر اس میں تھوڑا سا یہ بھی کچھ شامل ہو جائے تو ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے نا جی. اللہ تعالیٰ سب کو شاد و باد رکھے. بہت بہت شکریہ.